السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا نے ہمیں یہ ماہ رمضان نصیب کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلا آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ ہمیں ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ سب بہن بھائی بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کی تمام پریشانیاں دور کرے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی 21، 23، 25، 27، 29 یہ سب طاق راتیں ہیں۔ طاق راتیں وہ راتیں ہیں جس میں خدا تعالیٰ کا خاص الخاص کرم اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں رحمتیں، برکتیں، اجر اس قدر بڑھ گیا ہے، دگنا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خاص الخاص کرم ہوتا ہے اور خاص الخاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک ہمارے لیے بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ مغفرت میں خدا تعالیٰ ہمیں طاق راتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ طاق راتیں نصیب والوں کو ہی عطا ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر سکیں، روزہ رکھ سکیں، برائیوں سے محفوظ رہیں۔ اعتکاف میں خاص طور پر آپ ایک جگہ مقرر کر کے بیٹھ جاتے ہیں جس سے آپ لوگوں سے کلام وغیرہ نہیں کرتے یا اجتناب کرتے ہیں۔ اس سے آپ دنیاوی برائیوں، چغلیاں، غیبت ان سب سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ بے شک اعتکاف کی بھی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو طاق راتیں عطا کی ہیں، ان راتوں میں ہم پر خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان راتوں میں ہمیں خاص نمازوں، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ان خاص راتوں کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتی ہوں۔ اس عمل کے ذریعے آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی جو اب تک پوری نہیں ہوئی یا جو آپ کے دل میں ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے، انسان ہے بہت کچھ چاہتا ہے کہ اچھا گھر مل جائے، چاہتا ہے کہ صحت مل جائے، چاہتا ہے کہ اچھی زندگی مل جائے، چاہتا ہے کہ لمبی زندگی ہو اور محتاجی سے پاک ہو، صحت سلامتی کے ساتھ ہو، چاہتا ہے کہ اولاد کامیاب ہو جائے، چاہتا ہے کہ خود بھی کامیاب ہو جائے، چاہتا ہے کہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو جائے، چاہتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، چاہتا ہے کہ جب تک دنیا میں رہے خوب ترقی کرے۔ انسان ہے اور انسان کی بہت ساری چاہتے ہیں اور بہت ساری حاجتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاص دن اور خاص راتیں عطا فرماتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی حاجتوں کے لیے دعائیں کر سکیں، اپنی حاجتوں، اپنی مرادوں کے لیے دعائیں کر سکیں۔ جو لوگ اس دنیا سے ماہ رمضان المبارک کے شروع میں چلے گئے یا دوسرے عشرے میں چلے گئے، آپ دیکھیں کہ انہیں یہ راتیں نصیب نہیں ہوئی۔ زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ اگلا ماہ رمضان ہمارے نصیب میں ہوگا یا نہیں، تو ہر دن، ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر عبادت کریں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ عبادت میں کل کر لوں گا، یہ عبادت میں پرسوں کر لوں گا۔ آپ نہیں جانتے کہ اگلا سانس آنا ہے یا نہیں آنا۔ آپ میں بہت آسان سا ایک عمل ہے، بہت آسان، قرآن پاک کی ایک سورت ہے چھوٹی سی، آپ نے صرف وہ پڑھنی ہے۔ آپ نے 21، 23، 25، 27، 29 رمضان کی رات کو آپ نے صرف 700 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، 700 بار صرف سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔
سورہ قدر 700 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ عز و جل کے رسول پہ درود پاک بھیجنا ہے۔ خاص طور پہ درود پاک کی تسبیحات کریں اور اول آخر کوشش کریں کہ 100 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی پسند ہے، جو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے صحت سلامتی مانگے، ایمان کی سلامتی مانگے، صحت مانگے، محتاجی سے صرف رب کی محتاجی مانگے، اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے، فلسطین بھائیوں کی مشکلوں کو آسان کرے خدا۔ جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو بھی جائز حاجت ہے، بے شک خدا کی ذات سننے والی ہے، بے شک ہمارا رب سننے والا ہے۔ آپ مانگیں، وہ ضرور سنے گا۔ یا اللہ پاک، اس رمضان المبارک کے صدقے سے، ان طاق راتوں کے صدقے سے جو تو نے ہمیں نصیب کی، جو تو نے ہمیں عطا فرمائی، ان کے صدقے سے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ یا اللہ عز و جل، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، صحت مند اولاد عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور والدین کو بھی اولاد کے لیے شفقت والا بنا۔ یا اللہ عز و جل، جن میاں بیوی درمیان آپس میں ناچاکیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، یا اللہ ان سب کے درمیان وہ غلط فہمیاں اور ناچاکیاں دور کر دے۔ یا اللہ عز و جل، دلوں میں محبتیں پیدا کر دے۔ یا اللہ عز و جل، اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہم گناہگاروں کی دعا کو قبول فرما لے۔ یا اللہ عز و جل، جو بھی جسے بھی چاہتا ہے، یا اللہ عز و جل، وہ اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو عطا کر دے۔ یا اللہ عز و جل، بے شک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، بے شک تو ہی جاننے والا ہے۔ یا اللہ عز و جل، جو بھی جس کے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر دے۔ یا اللہ عز و جل، اگر ہمارے حق میں وہ بہتر نہ ہو جو ہم مانگنے کی ضد کر رہے ہیں تو ہمیں صبر عطا فرما، بے شک تو ہی صبر دینے والا ہے اور تو ہی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یا اللہ عز و جل، یا اللہ عز و جل، ہمیں جھوٹ جیسی لعنت سے محفوظ رکھ جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔